پتہ نہیں لوگوں کے دماغوں کے فیوز کیوں اڑ گئے ہیں کہ جو صحابی ایک حبشی کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ کعبے میں پیدا ہونے والے جیو جیو سلامت رہو کہ جو صحابی ایک حبشی کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور جو اللہ کے گھر میں آتا ہے ہم مانتے ہیں سلامت رہو ہم ہر ایک کو مانتے ہیں لیکن ایسے مانتے ہیں جیسے رسول نے بتایا ہے اور میرے نادان دوست اپنی کتابوں کی ریسرچ کرو تمہارا جب اتنا علم ہی نہیں ہے تو ہمیں خام خواہ کیوں تنگ کرتے ہو تمہاری کتاب ریاض النظرہ فی مناقب اشیاء مبشرہ جلد دوم صفحہ نمبر 214 عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا حوصلہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عمر صاحب سے کسی نے پوچھا کہ مقام صحابہ کیا ہے درجات کیا ہے دیکھ کے کہتے ہیں پہلا مرتبہ خلیفہ اول کا ہے دوسرا ثانی کا ہے تیسرا ثالث کا ہے جب تینوں رتبے بیان کر چکا نا پوچھنے والے نے کہا چوتھا علی کا نام کیوں نہیں لیا دیکھ کے کہتا ہے افسوس کی بات ہے تو صحابہ کے درجے پوچھ رہا ہے پاگل علی صحاب نہیں علی اہل بیت ہے ایسے علی کو مان جیسے نبی نے منوایا ہے قبلہ جب مکہ فتح ہوا تو نبی نے سوچا کہ میرے دین کے شمع نبوت کے پروانے دیوانے مستانے ہیں میرے جیالے ہیں آپس میں حسد نہ کریں نبی نے ہر ایک کو صیغہ اخوت پڑھایا بھائی بھائی بنایا ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا جیسا ضمیر تھا جیسا خمیر تھا جیسی سوچ تھی جیسی فکر تھی جیسی شان تھی جیسی آن تھی جیسا ایمان تھا جیسا خون تھا جیسا کوئی تھا جیسا کوئی تھا ویسا نبی نے ایک دوسرے سے بھائی بھائی بنایا اول کو ثانی کا ثالث کو امیر شام کا طلحہ کو زبیر کا ابو ذر کو مقداد کا سلیمان کو عمار کا جب سب کو بھائی بھائی بنا علی چپ کر کے کھڑے رہے دیکھ کے فرماتے یا رسول اللہ تم نے ہر ایک کو بھائی بھائی بنا آپ نے ہر ایک کو بھائی بھائی بنا میرا کوئی بھائی نہیں بنا نبیوں کا سلطان چہرے پہ بوسہ لے کے کہتے ہیں علی تو تب گھبرائے اگر محمد نے کوئی اپنا بنایا وہ کون ہے لائے کے سلوات قرآن سے پوچھو وہ کون ہے لائے کے سلوات قرآن سے پوچھو حق جن کی مدت سے خدا مانگ رہا ہے اللہ کے ہوتے ہوئے دین محمد شبیر سے جینے کی دعا مانگ رہا ہے سلامت رہو آباد رہو ہم ہر ایک کو مانتے ہیں لیکن اس کی شان کے مطابق اگر تو کہے جی سب بھی برابر ہیں تو پھر ہمارا فیوز نہیں اڑا ہوا دیکھو نا گرمی آ رہی ہے اگر ایک کوئی سڑک کے کنارے پہ مٹکا گھڑا پانی کا بھر دے مسافر پانی پیئے ثواب ہے یا نہیں بولو یار اگر کوئی نلکا لگوا دے تو زیادہ ثواب ہے
اگر وہیں ایک کھوکھا بنا کے دودھ میں پانی مکس کر کے بیچنا شروع کر دے یہ بھی ثواب ہے. اگر پولیس کو پتا چلے کہ یہ کھوکھے والا دکاندار دودھ میں پانی ڈالتا ہے، کھیر میں پانی ڈالتا ہے، اس کا چلان ہوگا یا کہ نہیں؟ اگر تھانے دار کہے اوئے تو نے دودھ میں پانی کیوں ڈالا، وہ کہے جناب یہ کھال کا پانی نہیں، نہر کا نہیں ہے، میں نے مسجد کے نلکے کا پانی ڈالا ہے. میرے بابا صحیح حج پہ گئے تھے، وہاں سے 2 بوتلیں لائے تھے، میں نے آب زمزم ڈالا ہے. اگر کوئی سلجھا ہوا تھانے دار ہوا نا، وہ کہے گا مینٹل، آب زمزم نہیں خواہ آب کوثر ڈالو. لیکن میرا یہ قانون کہتا ہے کہ ایک جنس کو دوسری میں ملایا کیوں؟ ایک جنس کو دوسری میں ملایا کیوں؟ اب فیصلہ گھر جا کے کرنا. جو دودھ میں پانی ڈالے اس کا چلان نہیں ہو سکتا، جو سادات میں غیروں کو ملائے اس کا چلان کیوں نہیں ہوگا؟ تو کیا سمجھے؟ اب سوال یہ ہوتا ہے، ایک صلوات پڑھو کھلے ماتھے سے. کہتے ہیں جی دل کے پھپھولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے. اب یہ ہے جی ایک مسئلہ بہت چل رہا ہے. میں مجتہد تو نہیں ہوں، مجتہد صاحب تشریف فرمائے، ان سے پوچھیں، بلکہ انہوں نے جمعہ پڑھایا ہوگا. جسے جمعے پہ اعتبار نہیں پھر وہ جمعہ نہیں پڑھا، اس نے کوئی جمعہ ہی پڑھا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اب یہ کہتے ہیں جی کہ علی کی گواہی دینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. میں مجتہد نہیں ہوں لیکن مبلغ ضرور ہوں، اور مبلغ بھی ٹرڑا نہیں ہوں. بڑے بڑے ڈیزائن دار مولانا 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 ہاں جن کے میں نے آپریشن کیے ہیں، 6 مہینے باہر 6 مہینے اندر کوئی ہیروئن نہیں بیچتا. یہی جرم حق علی کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. اب یہ سوال ہوتا ہے کہ جی اگر مولا کی گواہی دے دے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، یہی کہتے ہیں. پہلے پتا کرو نماز کیا ہے اور مولا کیا ہے. میرے بہت پیارے بھائی سکت الاسلام بھائی غضنفر عباس صاحب ہاشمی صاحب، انہیں ان باتوں پہ بہت عبور ہے، مگر چونکہ جاہل تو میں بھی نہیں ہوں. جو میری ریسرچ ہے میں بھی پلسٹر کر کے چھوڑوں گا. میری طرف دیکھیں، گو میری فیلڈ یعنی کا آپریشن ہے. ہاسپٹل میں جاتے ہیں نا، ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر نہیں ہوتا، کوئی کھانسی کا ہوتا ہے، کوئی بخار کا ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے. ہمارا بھی ایک بہرحال پہلے پتا کرو علی کیا ہے اور نماز کیا ہے. نماز فرض ہے، علی اصول ہے. نماز فرض ہے، علی اصول ہے. اب اختلاف بہت ہے اس مسئلہ میں. کہتے ہیں جی مجتہدین کا فتویٰ دکھاؤ، کسی عالم کا فتویٰ دکھاؤ. اگر میں کچھ علماء کا پوسٹ مارٹم کروں تو بہت کچھ نکلتا ہے، بہت کچھ نکلتا ہے. قبلہ نے لکھ دیا ہے کہ پڑھنا چاہیے، لیکن میری طرف دیکھو، محبت علی، مقام علی مولویوں کی تحریر کا محتاج نہیں ہے. محبت علی
مقام علی، شان علی وہ فتووں کا محتاج نہیں ہے. جس کا قرآن پہ ایمان ہے فاضل اس سے مخاطب ہے. چھٹے لال ولایت کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا یا مولا اگر کسی مسئلہ میں اختلاف ہو جائے تو اس کا حل کیا ہے؟ اگر کسی مسئلہ میں اختلاف ہو جائے اس کا حل کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ اختلاف کی نوعیت بیان کرو. وہ کہتا ہے قبلہ پیچھے نام آپ کا ہو، کالا جعفر صادق ہو، جب بات کو دیکھیں تو دل نہ مانے. نہیں سمجھ آ رہی؟ فرمان ہو آپ کا، جب بات دیکھیں مسئلہ پڑھے تو دل پہ تسلی نہ ہو، یقین نہ آئے. مولا اس کا کیا حل ہے؟ مولا نے فرمایا بات سنو، جس کو یہ شک ہے کہ یہ بات ہماری ہے یا نہیں ہے اس بات کو قرآن سے ملاؤ. اگر وہ بات قرآن سے مل جائے تو قول آل محمد کا ہے، اگر نہ ملے تو سمجھو کسی دشمن نے منسوب کیا ہے. اب فاضل دعوت علم و فکر دے کے پوچھتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ علی کا نام لینے سے نماز باطل ہوتی ہے اور آؤٹ آف سائنس، پہلے قرآن سے علی کا مقام پوچھ. 6666 آیت ہے کل قرآن کی. 13 سال قرآن مکہ میں نازل ہوا، 10 سال قرآن مدینے میں نازل ہوا، نئی دین مکمل ہوا. توجہ توجہ توجہ. جنہیں معرفت قرآن ہے، جنہیں علم سے پیار ہے، فاضل آج ان کے منہ میں لگام ڈال کے منہ بند کر دے گا. ایسا جرات ہی نہیں ہوگی کہ علی کیا ہے اور نماز کیا ہے. 13 سال کیوں لڑتے ہو، کیوں جھگڑتے ہو؟ یہ تو میرے مولا کا مسئلہ ہے، یہ تو مولا کی شان ہے. علی کی شان پہ شک؟ 13 سال قرآن مکہ میں نازل ہوا، 10 سال قرآن مدینے میں نازل ہوا، نہیں دین مکمل ہوا. نہ بدر میں ہوا، نہ احد میں ہوا، نہ خیبر میں ہوا، نہ خندق میں ہوا، نہ غار میں ہوا، نہ غار میں ہوا، نہ معراج میں ہوا. معراج پہ بھی نہیں ہوا. کب ہوا؟ جب غدیر خم کے میدان پہ حاجیوں، نمازیوں، صحابیوں کے سامنے علی کا بازو پکڑ کے فرمایا. کیسے فرمایا؟ 6 پارہ سورہ مائدہ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے میرا حبیب پہنچا اس بات کو جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے. ان لم تفعل، اگر یہ فعل، یہ کام نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو نے رسالت کا کچھ بھی نہیں کیا. کچھ میں سب کچھ ہے، کچھ میں سب کچھ ہے. سب کچھ میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، غزوات بھی ہے، جہاد بھی ہے، ہجرت بھی ہے، معراج بھی ہے. اگر تو نے یہ کام نہ کیا، اگر تو نے یہ کام نہ کیا، تو نے رسالت کا کچھ نہ کیا. جب غدیر خم کے میدان پہ علی کا بازو پکڑ کے فرمانا من کل تو مولا، اب مجھے ڈھکو سے لے کے ڈھکو کے چمچوں تک مجھے اس بات کا جواب دو کہ جب علی کا
बाजू पकड़ के फरमाया था मन कुल तो मौला, तो उस वक्त आयत क्या नाज़िल हुई थी? हौसला, सफाई कर दो। मन कुल तो मौला, पहले तो इसमें ही है रौला। मन कुल तो मौला क्या माना है? बोलो। ये तो शार्ट तर्जमा है। मुझसे सब बैठे हैं, कुछ ज्यादा अरबी पढ़ा हुआ है और मेरे सामने मेरे से बात करो, इसका ये माना ही नहीं है। मन कुल तो मौला, जब से मैं मौला। लफ्ज़ कुल तो नबीयम वादम बैनल माए व तीन। मैं 40 साल नबी नहीं हूं, मैं उस वक्त से नबी हूं जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान था, तो समझ में आ गया कि नबी आज से नहीं, आदम से पहले है। फरमाया मन कुल तो मौला, जब से मैं मौला हूं। अगर मैं आदम का मौला हूं, अली आदम का मौला है। अगर मैं नूह का मौला हूं, अली नूह का मौला है। अगर मैं इब्राहिम का मौला हूं, इब्राहिम का मौला है। अगर मैं याकूब का मौला हूं, अली याकूब का मौला है। अगर मैं यूसुफ का मौला हूं, अली यूसुफ का मौला है। अगर मैं मलाइका का मौला हूं, अली मलाइका का मौला है। अगर मैं सहाबा का मौला हूं, अली सहाबा का मौला है। अगर मैं अपनी बीवियों का मौला हूं, अली बीवियों का मौला है। इसीलिए कहा था निकाह मैं करता हूं, तलाक तू दे दे। मन कुल तो मौला, जब से मैं मौला हूं, उस वक्त से अली मौला है। आप मुझे जवाब दो, अब आयत क्या नाज़िल हुई? अल यौम, यौम नहीं है, यौम नकरा है, ना जाने कौन सा दिन। ये से पहले अलिफ लाम है, अलिफ लाम मारफा है, मारफा खास है। खास आज के दिन दीन मुकम्मल हुआ है, आगे पीछे नहीं। यहां थोड़ी सी ब्रेक और लगाते हैं, एक और खोई निकालते हैं। या अल्लाह शुक्र है यौम नहीं कहा। अगर यौम होता है इसका माना था ना जाने कौन सा दिन, जुमला नकरा होना था। लफ्ज नकरा, कौन सा दिन, कोई सा दिन। हमें तो मौलवियों ने नहीं छोड़ना था, हमारे तो आप यानी कि यानी हुए हैं। हमें मौलवियों ने कहना था जी दीन उस दिन मुकम्मल हुआ जब बाबे साईं को सप लड़ा था। नहीं समझे, नहीं समझे जी, दीन उस दिन मुकम्मल हुआ था जब छोटी अम्मी आई थी। नहीं समझ आई, जब छोटी अम्मी आई थी। अल्लाह ने फरमाया खबरदार, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन तेरा सारा दीन मुकम्मल किया है। दीनकुम है, जमा है, सारा दीन मुकम्मल किया है। फादल के लफ्ज़ सीने पे तावीज़ बना लो, अली तकमील दीन है, नमाज जुज़ दीन है। या नमाज को दीन से निकालो, यानी बगैर मुकम्मल करके दिखा लो। अली तकमील दीन है। तुम्हें क्या पता है अली क्या है? तू अली से दुश्मनी के जरासीम छोड़ता है, हमें तेरे पे शक पड़ जाता है। क्योंकि मासूम का फरमान है, हर शख्स अली को नहीं मानता, हर शख्स ने अली को नहीं मानना, उसी ने मानना है जिसकी लाइन ठीक है, जिसकी मौला खुद फरमाते हैं
جو میری ولا کا قائل ہے وہ صبح اٹھ کے ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے شکریہ ادا کرے جس نے امانت میں خیانت نہیں کی. یہ ساری خیانت کمپنی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ علی سے وہی محبت رکھے گا. چھوڑ رہا ہوں سٹیج کافی پڑ گیا ہوں. پھر ان کی وفا کی تو بقایا پلستر پھر کر دوں گا. توجہ میری طرف دیکھو. ہر شخص نے علی کو نہیں ماننا. علی کو وہی مانے گا جو حلال زیادہ ہوگا. نہیں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. فرمانے معصوم ہے یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. معصوم فرماتے ہیں جو نام علی سن کر خوش ہو جائے. سمجھیں لائن ٹھیک. جو نام علی سن کر خوش ہو سمجھنا حلال زیادہ ہے. جو کان سرخ کرے سمجھنا یعنی کہ یعنی ہے. یعنی کہ مطلب پتہ کیا ہے؟ یہ شام کو خبریں نہیں ہوتی 9 بجے ٹی وی پہ. وہاں محکمہ موسمیات والے آ جاتے ہیں. ساری خبریں سنا کے یوں ہوا یہ ہوا سارا کچھ کر کے پھر محکمہ موسمیات والے آ جاتے ہیں. کل کشمیر میں کہیں گرج چمک پڑنے کا امکان ہے. بہاولپور سے آدھی آنے کا امکان. پاک خطہ ہے نا بہاولپور بھی. بھائی غضنفر نہ مائنڈ کرے پاک ہے. وہاں بڑا شہید ہے نا. آئے شہید جو اوپر سے روسٹ ہو کے آئے وہ بھی شہید. بہاولپور سے آدھی آنے کا امکان ہے. لاہور میں کہیں چھینٹے پڑنے کا امکان ہے. یہ ابھی آندھی آئی نہیں, گرج چمک پڑی نہیں, چھینٹے پڑی نہیں. انہیں کیسے پتا چل گیا ہے کہ کل والا کل کیسا ہے؟ میں نے فیصل آباد دھوبی کھاٹ میں محرم میں کم از کم 10 لاکھ کا مجمع تھا. یہ لفظ جو میں نے کہا نا کہ سائنسدانوں کو کل کے کل کا کیسے پتا ہے, جب ہی میں اسٹیج چھوڑا تو ایک سائنسدان آ گیا. الوی صاحب آپ نے ہماری انسلٹ کی ہے. آپ ایک دن کی بات کرتے ہیں, ہم تو مہینے کے بعد آنے والے دن کا بھی بتا سکتے ہیں. میں نے کہا 18 تم اتنے علم جانتے ہو تو اگر آج کا سائنسدان تجھے کل کے موسم کی خبر دے سکتا ہے کہ کل موسم ایسا ہوگا, کہاں گرج چمک ہوگی. اے پاگل, جس محمد کی دہلیز سے علم کی برانچیں نکل رہی ہیں. ہمیں بھی نبی نے بتایا ہر شخص نے علی کو نہیں ماننا. علی کو اسی نے ماننا ہے جہاں موسم ٹھیک ہے. اس بندے نے علی کو نہیں ماننا جہاں کہیں گرج چمک پڑنے کا امکان ہے. اب تمہارے منہ میری طرف ہے, میرا منہ تمہاری طرف ہے. اگر آپ اجازت دے تو فاضل موسم چیک کر لے. موسم چیک کر لوں. اگر مجھے تھوڑا سا بھی کوئی نہ کوئی شک اگر ہوا کسی پہ, سب کو دیکھ رہا ہوں, ہر کی فیس ریڈنگ کر رہا ہوں. اگر مجھے شک پڑ گیا نا کسی پہ تو مجھے اس پاک منبر کی قسم, بھائی میں تمہارا مہمان ہوں, ناراض نہیں ہونا. اگر مجھے کسی پہ شک پڑ گیا میں اسٹیج چھوڑ کے اس کے سر سے ہلا کے بتاؤں گا یہاں گرج چمک پڑنے کا امکان ہے. ایسے نہیں. آپ کا منہ میری طرف ہے, میرا تمہاری طرف ہے. ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ حیدری. ماشاءاللہ آخری نگاہ تک موسم ٹھیک ہے. اگر ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے. خدا حافظ. ٹھیک ہے. الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فقد
قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله حق قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين صلوات بآواز بلند درود ایسے رنگ میں پڑھیے کہ پڑھنے کو طبیعت چاہنے لگے. یقیناً طویل عریض مجلس سن کر آپ حضرات تھک چکے ہوں گے. تھکا ہوا میں بھی ہوں. ذکر پاک شاہد ہے کہ گزشتہ رات بھی 1 منٹ بھی نہیں سویا میں، اور آج کی بھی پوری رات آنکھوں میں نکلی ہے صرف اور صرف آپ کی محبت اور جذبات عقیدت کو دیکھ کر چند باتیں کر سکوں گا اگر آپ کا ذوق سماعت زندہ اور بیدار نظر آیا تو. شاید چونکہ میں اب اس گھر کا ایک فرد ہو چکا ہوں، میں معذرت کر لیتا کہ آج میں نہیں پڑھتا. کچھ اس لیے بھی حاضر ہو گیا ہوں کہ روحانی مسرت ہو رہی ہے مجھے کہ ایک خوش عقیدہ مجتہد یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور میں ان کی موجودگی میں ظاہر اب ایک مجلس میں کیا کیا بیان ہو سکتا ہے، ایک صحیح تصویر علم دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. کوئی آج کی مجلس میں نے آپ کو کشمکش علم میں نہیں الجھانا، علمی پیچ و خم کا شکار نہیں بنانا. بڑی شہرہ آفاق حدیث رسالت ہے میرے سامنے جس پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، اور گفتگو کر اس نیت سے رہا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ جب دعوے داران علم اتنی مشہور احادیث کو نہیں سمجھ سکے تو اسرار آل محمد کو کیا سمجھیں گے. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ نہیں، یہ بیگار والی بات نہیں چلے گی. اب بھی نہیں سمجھے تم میرے مزاج کو؟ ہاں، آل محمد کا بڑا لاڈلا نوکر ہوں. سامعین جب مجبور کرتے ہیں کہ سینے میں جو چھپا رکھا ہے اسے اگل پھینکو تو پھر اگلتا ہوں. ہاں، ورنہ اتنا کم ظرف نہیں ہوں کہ مجھے اسرار تنگ کرتے ہیں. یہ سینہ اسرار کا دفینہ ہے. حدیث کون سی حدیث میرے سامنے اس وقت بچوں نے بھی رٹی ہوئی ہے. ایک پرہجوم محفل میں اعلان ہوا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اتنی مشہور حدیث تھی کہ آدھی آپ نے خود پڑھی. میں نے آپ کے سامنے کیوں پڑھی؟ صاحب حدیث کی منشا کو سمجھنا تو دور کی بات ہے. یقین کیجئے آج تک کم از کم میری سماعت نے اس کا صحیح ترجمہ تک نہیں سنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کی یا نہیں؟ ہاں، حدیث تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، اور میں بھی جان شاہ صاحب شاید اس حدیث کو نہ سوچتا. 2 واقعے میں نے کتابوں میں ایسے پڑھے کہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا. ایک یہ کہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کی پہلی خطابت، پہلی بار
امیر ممکنات نے جب اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنی الحسن اشعد المنبر واخطب، بیٹے ممبر تیرے نانا کا ہے، خطابت تیرے گھر کی کنیز ہے، ممبر پہ آؤ خطبہ دو. تو حسن نے جو مختصر خطاب کیا وہ یہ تھا کہ ایھا الناس سمعت جدی، لوگوں میں نے انہی کانوں سے اپنے پاک نانا سے سنا کیا یقولو من کنت مولاہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینۃ فلیأت بالباب، کہ میں مدینۃ العلم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جس کو شہر کی ضرورت ہو دروازے کے پاس آئے. یہ کہا ممبر چھوڑ دیا. پھر پڑھا اسی طرح ایک موقع پہ سرکار سید الشہداء سے فرمایا امیر ممکنات نے حسین بیٹے خطبہ دو. حسین نے بھی اتنی ہی خطابت کہ میں نے اپنے نانا سے سنا، صرف ایک جملہ بدلا. فرماتے ہیں کہ میرے نانا فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها کذب من زعم ان یأتی المدینۃ الا من قبل الباب. فرمایا میرے نانا کہتے ہیں میں مدینۃ العلم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جھوٹا ہے وہ شخص جو کہے میں شہر میں بھی پہنچوں اور دروازے کی محتاجی بھی نہ ہو. العظمت للہ. ہاں بس ٹھیک ہے. تو جب سوچا تو پھر اسرار کے سمندر نظر آئے. آجو اینارا اعلام بھی کنم کہ کیوں مدعیان علم چونی احادیث متعارفہ مشہورہ را نمی فہمیدم اسرار و غوامض اہل بیت را کجا می دانم. آج تک کیا ترجمہ ہوا اس حدیث کا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. ترجمہ کیا کرتے ہیں مولوی صاحبان؟ میں ہاں بولو، ٹیکس تو نہیں لگتا. نہیں اب بولو گے تو پڑھوں گا. یہی ترجمہ کرتے ہیں نا. میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، لاڑکانہ کے اس ممبر سے لے کر نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک اور ایک مجتہد کی موجودگی میں یہ ترجمہ غلط ہے. نہیں کہا یہ رسول نے، اور نہیں ہے میرا رسول علم کا شہر. توہین ہے رسول کی. اگر حدیث ہوتی کہ انا مدینۃ علم تو پھر ترجمہ تھا میں علم کا شہر ہوں. رسول تو کہہ رہے ہیں انا مدینۃ العلم، علم پر الف لام لگا ہے، علم کا شہر نہیں، میں العلم کا شہر ہوں. سمجھ میں آئی بات جناب؟ جی جی جی. دل نہیں چاہ رہا تو چھوڑ دوں. نعرے کی سفارش تو یہی کہتی ہے کہ مجھے دعا مانگنی چاہیے. میں آموختہ دہرانے نہیں آیا کرتا. میرا تو منصب ہی یہی ہے. مولا نے یہی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس روش پہ لے جاؤں آپ کو جس پہ کوئی لے کے نہیں جاتا. رسول علم کا شہر نہیں، العلم کا شہر. مدینۃ العلم، علم پر الف لام. علم اور العلم میں اتنا فرق ہے جتنا بندے اور خدا کے درمیان. جتنا خالق اور مخلوق کے درمیان. قرآن پڑھو، میزان قرآن میں تولی جائے گی بات، ترازو مصحف الہی میں تولی جائے گی بات. جب میں قرآن پڑھتا ہوں الحمد سے والناس تک، آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کے پاس علم ہے، فرشتوں کے پاس علم ہے. کسی کے ہاں تھوڑا،
کسی کے ہاں زیادہ. العلم نظر کہیں نہیں آتا. اس کے سینے میں علم ہے، العلم نہیں. یعقوب یوسف سے بڑے عالم ہیں کہ یوسف اپنے خواب کی تعبیریں یعقوب سے پوچھتا ہے. اللہ کہتا ہے انہو لذو علم لما علمناہ. یعقوب صاحب علم تھا. یعقوب کے پاس بھی علم ہے، العلم نہیں ہے. جو کچھ علمی جواہر خریدنے آیا ہے وہ سر اٹھائے دیکھے میری طرف. سورہ انبیاء کو پڑھو. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا. فرمایا ہم نے لوط کو نبوت اور علم عطا کیا. لوط کے پاس علم ہے، علم نہیں. سورہ نمل کو پڑھنا. آتَيْنَا داؤد وسلیمان علما. ہم نے داؤد و سلیمان دونوں باپ بیٹوں کو علم عطا کیا. دونوں کے پاس علم تھا، علم نہیں تھا. سورہ قصص کو پڑھنا. موسیٰ کی بات ہو رہی ہے. لما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما. جب موسیٰ جوان ہوئے، خوب ہاتھ پاؤں نکالے، ہم نے اسے حکمت اور علم عطا کیا. موسیٰ کے پاس علم ہے، علم نہیں. لاڑکانے والوں، میں نے عہد موسیٰ میں ایک ایسا عالم بھی دیکھا ہے کہ جس سے موسیٰ علم کی بھیک مانگتا نظر آتا ہے. ہے نا؟ کس سے مانگی؟ میں ذرا اونچا سنتا ہوں. خضر سے مانگی. خضر کون ہے؟ ولی. ولی. اللہ اکبر. کیا فرق ہے؟ میان نبوت و ولایت کی تفاوت است. کیا فرق ہے نبی اور ولی کے درمیان؟ سر اٹھا رات کے گونگے سامعین. قرآن میں نے نہیں لکھا، آیت خدا نے مجھ سے پوچھ کے نہیں بھیجی. موسیٰ جیسا نبی جو نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، صاحب کلمہ بھی، صاحب کتاب بھی، صاحب شریعت بھی، اولو العزم بھی، کلیم الہی بھی، خضر جیسے جزوی ولی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے حل اتبعک الی ان تعلمنی مما علمت رشدا. کیا میں تیرے پیچھے پیچھے اس شرط پہ آؤں کہ تو مجھے اپنا علم ولایت پڑھا؟ تو قرآن نے ہزاروں برس پہلے کا فیصلہ سنا دیا ہے کہ جہاں نبوت گدا گری کے رنگ میں ڈھل جائے اسے ولایت کہتے ہیں. میری آواز کہاں تک پہنچ رہی ہے یہ بھی انصاف کرو، اور تمہارا لنگڑا لولا نعرہ کہاں تک پہنچا ہے؟ اور اسی نعرے کے خوگر بنو. میں کسی حجرے میں نہیں، علماء کے مجمع میں، مجتہدین کی موجودگی میں، میدان میں لاؤڈ سپیکر پہ کھڑا ہو کے زمین سے 8 فٹ کی بلندی پہ بات کر رہا ہوں، اور اپنے بیگانے دوست دشمن مخالف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مت آنا کسی عالم، کسی مجتہد، کسی دعوے دار علم کے اس بہکاوے میں کہ سجدے لے جائیں گے جنت میں.
فریب ہے، منافقت ہے۔ جس مائی کے لال کو علم کا بہت زوم ہے وہ آئے غضنفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات ثابت تو کرے، اگر نمازیں جنت میں لے جاتی 72 جہنم میں کیوں جلتے؟ نہیں لے جاتی۔ نجات اور جنت کی ضمانت یہی نام ہے، یہی نعرہ ہے، اور قیامت کے شدائد و مصائب میں نکلے گا اسی زبان سے جو عادی ہوگی۔ سمجھا رہی بات؟ بات بھولی تو نہیں دوستو؟ پیچھے والے سامعین ناراض تو نہیں بیٹھے؟ قصور ان کا بھی نہیں، آخر بشریت ہے، سکتے ہیں؟ ہاں 10 گھنٹے تو مجھے ہو گئے مجلس سنتے ہوئے، پتہ نہیں کب کی شروع ہے، ہاں آخر تکنا چاہیے۔ اب تو آپ کو ادراک ہوا کہ ہمیں جلدی پڑھنا چاہیے آئندہ۔ کیوں؟ اس میں اور کچھ نہیں، نقصان آپ کا ہوتا ہے کہ اگر تازہ مجمع میں ہمیں پڑھایا جائے تو زیادہ سے زیادہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے آپ کے تباہے اور تھکن کو دیکھ کے پڑھا جائے گا۔ کیا کہا قرآن نے؟ یوسف کے پاس شادباش علم، یعقوب کے پاس علم، لوط کے ہاں علم، داؤد کے پاس علم، سلیمان کے پاس علم، موسیٰ کے پاس۔ چلو جی موسیٰ تو بھکاری بن رہا ہے خضر کے سامنے علم کا، خضر کے پاس کیا ہے؟ پڑھو سورہ کہف کو، فرمایا علمناہ من لدنا علما، ہم نے خضر کو علم عطا کیا۔ خضر کے دامن میں بھی علم، گداگر کے پاس بھی علم، عطاگر کے ہاں بھی علم۔ اللہ اکبر، علم ہے۔ فرشتوں کے پاس علم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، لیس لنا العلم نہیں کہا، لا علم لنا۔ علم آدم، آدم کے پاس بھی علم، فرشتوں کے پاس بھی علم، فرشتوں کا تھوڑا، آدم کا زیادہ، اسی لیے تھوڑے علم والوں نے زیادہ علم والے کا سجدہ کیا۔ اور کیا آپ نے یعنی اب یعنی آدم سے لے کر خضر تک ہم نے قرآن سے پوچھا، راستہ میں نے یہ 7-8 آیتیں پڑھ کے آپ کو بنا دیا کہ ان سب کے پاس علم۔ سر اٹھاؤ بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، جناب ابراہیم جو کہ اب یہ نبوت رسالت سے تھوڑا آگے بڑھے، ان کے منصب شادباش ترقی ہوئی، انہوں نے زینہ امامت پہ قدم رکھا، العلم تک رسائی ہوئی۔ 2 چیزیں ملی ہیں ابراہیم کو امام بننے کے بعد۔ چیلنج میرا پوچھو علماء سے، حضرت ابراہیم سے پہلے نبیوں پر درود نہیں تھا، صرف سلام تھا۔ سلام علی نوح فی العالمین، نوح پہ سلام، سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ ہارون پہ سلام، سلام علی المرسلین، تمام رسولوں پہ سلام۔ جس دن سے ابراہیم امام بنے اس دن سے جہان شاہ جی ابراہیم اور آل ابراہیم پہ درود پڑھا گیا۔ آج اگر مسجد کا 2 ٹکے کا مولوی یہ سوچتا ہے کہ علی درود میں کیسے شامل ہے، 4000 سال پہلے اللہ نے مفتی کبریائی نے فتویٰ دیا، اس زمانے کے احمقوں، صلوات نبوت کا حق ہی نہیں، حقی امامت کا ہوتا ہے۔
ایک تو ابراہیم کو درود ملا اور دوسرے امامت کی وجہ سے العلم تک رسائی، لیکن سارا العلم نہیں۔ جاگنا حلالیو موالیو جہاں جاؤ اور نقش کرنا لوہے دل پر۔ سورہ مریم، کون سا سورہ؟ مریم۔ شک ہے لاؤ قرآن میں اس پہ۔ اپنے چچا آزر سے بات کر رہے ہیں ابراہیم، کہہ رہا ہے اے چچا میری پیروی کر لے۔ کیوں؟ انی قد جاءنی من العلم ما لم یؤتک بہ فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ کہا اس لیے کہ میرے پاس العلم میں سے تھوڑا سا حصہ آیا ہے۔ اللہ علامت اللہ۔ سارا العلم نہیں آیا، العلم سے تھوڑا سا حصہ۔ میری پیروی کر، تمہیں صراط سوی تک پہنچا دوں گا۔ من تبعیض کے لیے ہے، تھوڑا سا حصہ۔ اب آؤ فیصلہ کرو۔ یہ جو الحمد سے والناس تک قرآن ہے، یہ جو 6,500 آیات کا مجموعہ ہے قرآن، اس کا تو دعویٰ ہے کہ میں کائنات کے علموں پہ محیط ہے نا دعویٰ؟ جاگنا نہیں۔ اب تم تو پڑھنے والے غریب کا ہر لمحے امتحان لیتے ہو۔ پڑھنے والے کو بھی حق پہنچتا ہے کہ کبھی تمہارے مذاق کے سماعت کو بھی آزما لیا کرے۔ ہاں، اب میرے سامنے کے لوگ سونا شروع ہو گئے ہیں۔ ہاں، اب میں مجمع جگاؤں یا بات پہنچاؤں ذہن کے دریچوں کے اندر؟ ہاں نہیں، جگانے کی مجھے عادت نہیں، داد کی حسرت نہیں۔ وہ خیبر شکن کی جوتیوں کے صدقے زندگی میں اتنی ملی کہ آگے کوئی خواہش ہی نہیں۔ جو خود بھی جاگ رہا ہے اور اس کا نصیب بھی، وہ اپنی جھولی میں ڈالتا جائے، اور جو اپنی قسمت کی طرح سو رہا ہے وہ اپنے نصیب کا خود ماتم کرے۔ قرآن کا کیا دعویٰ ہے؟ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ہر خشک و تر کا ذکر قرآن میں۔ لا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ ہر چھوٹی بڑی کا ذکر قرآن میں۔ ما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین۔ وہ کہتے ہیں آسمانوں کا غیب مجھ میں، زمینوں کا غیب مجھ میں، یعنی ازل سے لے کر ابد تک سارے علم قرآن میں۔ صبح ازل سے شام ابد تک کے واقعات قرآن میں۔ گریبان ازل سے دامان ابد تک کے سارے علوم قرآن میں۔ یہ ہے کیا؟ پوچھا سر۔ قرآن کہہ رہا ہے فمن حجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، من العلم، من العلم۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب جو قرآن تیرے پاس آیا ہے یہ سارا العلم نہیں، یہ العلم کا تھوڑا سا حصہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے یا نہیں؟ پھر جلدی سے دہرا دوں۔ فرشتوں کے پاس علم، آدم کے پاس علم، یوسف کے پاس علم، یعقوب کے پاس علم، لوط کے پاس علم، داؤد کے پاس علم، سلیمان کے پاس علم، موسیٰ کے پاس علم، خضر کے پاس علم، ابراہیم کے پاس العلم کا تھوڑا حصہ، کائنات کے علموں پہ محیط قرآن کے پاس العلم کا تھوڑا حصہ، اور میرا رسول کہہ رہا ہے انا مدینۃ العلم۔ ہاں، اس کے پاس العلم کا حصہ نہیں، وہ کہتا ہے میں العلم کا مدینہ ہوں۔ میں العلم کا شہر، اور جس العلم کا میں مدینہ، علی اسی العلم کا دروازہ۔ نہیں، یہ جو اگلا جملہ ہے یہ تو چاہے جانی شاہ مجھے کندھے ہلا ہلا کے نہ سنانا پڑا،
یہ تو سناؤں گا کہ سن تو جاؤ، اس کے بعد بے شک سو جانا۔ ہاں آخر میں نے اتنی آیتیں پڑھی، تمہیں جھنجھوڑا، جگایا، بیدار کیا، سینکڑوں میلوں کا سفر کر کے یہاں تک پہنچا، کس لیے؟ کہنا کیا چاہتا ہوں، پیغام کیا دینا چاہتا ہوں؟ جس نے ماں کا دودھ پی کے اس میں زنگ شامل نہیں کیا، جو اپنی ماں کے کردار پر دھبا نہیں لگانا چاہتا، جو اپنی ماں کو گالی کا ہدف برداشت نہیں کر سکتا، وہ سر اٹھائے۔ کائنات کے پاس علم، العلم کہاں ہے؟ پڑھ سورہ ملک، قل، اے میرے رسول تم اعلان کرو، قل انما العلم عند اللہ، عند اللہ۔ اے میرے حبیب کہہ دو کہ العلم اللہ کے پاس ہے، تو پس جو شے اللہ کے پاس ہے اسی کا رسول شہر، اسی کا علی دروازہ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی جی، قرآن ہے، روایت نہیں کہ کہہ دو کہ ضعیف ہے۔ کتاب لکھنے والا غالی ہے، پڑھنے والا شیخی ہے، راوی مفوضہ میں سے ہے۔ کتاب الہی کا فیصلہ، انما العلم عند اللہ، العلم ہے اللہ کے پاس، پس اسی العلم کا مدینہ رسول، اسی کا دروازہ شوہر بطول۔ اب سوچ کے فتویٰ دینا جاہل کے بچے کہ علی کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں، کیونکہ جو تو نے کہہ دیا ادھر نہیں، میں سمجھ جاؤں گا وہ ادھر بھی نہیں۔ اللہ اللہ سمجھ میں آ رہی بات؟ دعائیں آپ کی، بس یہ مومنین کی یہی دعائیں ہی میرا انعام ہے، یہی میرا صلہ ہے۔ اللہ کے پاس ہے العلم، اس شاد باش، اسی العلم کا مدینہ رسول، اسی کا باب۔ جی جی، اب ذرا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرشتوں کے پاس کیا ہے؟ شاد باش، ذرا تھوڑا۔ آدم کے پاس اس سے ذرا زیادہ۔ فرشتوں نے بھائی نور شاہ سجدہ کیا آدم کا، نہیں، واقعی سو گئے تھے تم، واقعی تم نیند میں تھے، ورنہ خدا کی قسم میں نے تو صدیوں کا الجھا ہوا مسئلہ یوں چٹکی میں حل کر کے آپ کو دے دیا۔ قرآن نے فیصلہ کیا، تھوڑے علم والا زادے کو سجدہ کرے، بے دینی نہیں، دین ہے۔ اور علم والے کا سجدہ جائز ہے، العلم والے کا نماز میں نام بھی جائز نہیں ہے۔
والے کا سجدہ جائز، عین شریعت، العلم والے کا نام باطل. اب باطل کی پیداوار ہے. آجن علی وجہ اللہ قبلہ فرما رہے ہیں کہ علی وجہ اللہ ہیں، گواہی دے. اور تم بھی سب مانتے ہو نا کہ علی وجہ اللہ ہیں، علی لسان اللہ ہے. ہاں میں نہیں، ید اللہ عین اللہ چھوڑو، اس میں بات ہی نہیں. میں بس دو باتیں منوانا چاہتا آپ سے. علی وجہ اللہ، جو مانتا ہے علی کو وجہ اللہ ہاتھ اٹھائے. اچھا بس 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 فیصلہ ہو گیا. اب یہ بچے سمجھیں گے، اب کہیں سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وجہ اللہ کے معنی کیا ہیں؟ کیا مطلب کیا ہے وجہ اللہ کا؟ اللہ کا چہرہ، خدا کا چہرہ. نہیں، مثال سے آخری آدمی تک نگاہ ہے میری، آخری سامع بھی میری زد میں ہے. سر اٹھاؤ حلالیو موالیو، شیعہ سنی بھائیو، لکھو لوہے دل پر، ورق دل پہ نقش کرو. اللہ کا چہرہ ہے علی. مثال دیتا ہوں. آپ نے سن رکھا ہے کوئی غضنفر ہے، اچھی مجلس پڑھتا ہے، اعلی خطیب ہے، شوق ہے دل میں، کیسٹیں آپ نے سنی، آڈیو، ویڈیو نہیں، ویڈیو دیکھتے تو پھر تو پہچان لیتے. بس آواز سن رکھی ہے میری، چہرہ نہیں دیکھا. بڑی تڑپ ہے، جہان شاہ کی منت کی، شاہ جی غضنفر کو بلوائیے. بڑا عشق تھا، کوئی بدین سے چلا، کوئی سکھر سے چلا، کوئی حیدرآباد سے چلا، کوئی لاڑکانے سے آیا، ادھر ادھر کا مجمع جمع ہو گیا. اور کہاں جا رہے ہو؟ غضنفر کو سننے، غضنفر کو سننے، غضنفر کو سننے. جو ہی غضنفر سامنے آیا سب نے منہ موڑ لیا. اب میں مانوں گا کہ مجھ سے محبت تھی. یہی ہے نا، کہوں گا منافقت ہے، کاروبار ہے، جھوٹ ہے، چھل ہے، فریب ہے. محبت نہیں تھی. کیوں؟ غیبت میں میرا ذکر، میرا چہرہ دیکھ کے برداشت نہیں. نماز پڑھ رہے ہو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. قیام اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے. باطل تب ہوئی جب وجہ اللہ نماز میں آیا. اللہ اللہ اللہ. میں نے بھی نعرہ لگایا ہے نعرے والے کے ڈر سے. سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں؟ غائب خدا کا ذکر کرتے رہے، جو ہی وجہ اللہ عبادت میں شامل ہوا نماز باطل. اچھا اب ایسا ہے، علی کا لقب لسان اللہ. لسان اللہ کے معنی اللہ کی شاد باش، جیتے رہو. اب جانی شاہ نے میری تقریر رٹی ہوئی ہے، مثال کے طور پر آپ کو روزانہ بیٹھ کے سناتا ہے یہ غضنفر کی تقریر ہے. آہا ماشاءاللہ کیا بات ہے. جو ہی میں نے خود پڑھی وہ تقریر اب سب اٹھ کے چلے گئے. منافقت ہے نا. میں کہوں گا جب غیر کی زبان سے سنتے رہے تو جائز تھی. جو ہی میری زبان اس میں شامل ہوئی منہ موڑ لیا. اور تجھ 2 ٹکے کے مولوی کی زبان سے عبادت ہو رہی تھی، جائز تھی.
جب عبادت میں اللہ کی زبان شامل ہوئی اس وقت ناجائز. بس زیادہ امتحان نہیں لینا. بھائی پروفیسر عبدالحکیم صاحب نے بھی پڑھنا ہے, چند لمحات ان کے لیے بھی بچانا چاہتا ہوں. نماز کے لیے بھی آپ کو وقت دینا چاہتا ہوں. پڑھنا نماز, لیکن وہی نماز جس نماز میں علی نظر آئے. وہ نماز نہیں جس میں علی نہیں ملتے. ہاں سارے اٹھانا. اللہ کے پاس العلم, بات بولی تو نہیں, بس چاہے اب ایک مجلس اضافی نہ کرنا پڑی تو آپ کی کلاس کی ترقی کے لیے ہاں ہو جائے گی. کل رکھ لیں گے, پرسوں رکھ لیں گے, بہرحال 2-3 دن تو میں یہی ہوں ہی. پھر اعلان کر دیا جائے گا تو آپ کی کلاسیں اس میں بڑھائی جائیں گی. اس وقت تھوڑا نتیجہ 2 کے 2 فیصلے کرو. اور سمیٹ دیا میں نے اپنے بیان کو. العلم کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. باقی کائنات کے پاس شاد باش. علم فرشتوں کے پاس کیا ہے؟ علم. سنا ہے, میری رہنمائی کر دیجئے, سنا ہے کہ ایک فرشتہ روح قبض کرتا ہے. جو خاموش ہے شاید ان کی نہیں کرتا. اچھا الحمدللہ سب مانتے ہیں. ایک فرشتہ ہے جو روح نکالتا ہے, اسرائیل. ایک فرشتہ ہے جس کے ہاتھ پر پیمانہ رزق ہے, میکائیل ہے نا. ایک فرشتہ ہے جو بادل چلاتا ہے, صحیح ہے. سنا ہے ایک فرشتہ ہوائیں چلاتا ہے, ایک فرشتہ دریا سمندر چلاتا ہے, ایک فرشتہ بارش برساتا ہے, ایک فرشتہ شکم مادر میں بچے کی تصویر بناتا ہے. یہ ساری باتیں صحیح ہیں. اگر صحیح ہیں تو پھر گریبان پکڑ مدعی علم کا اور اس سے پوچھ, او بازاری علم کے دعوے دار, علم بارش برساتا ہے, علم بچے کی تصویر بناتا ہے, علم روزی بانٹتا ہے. علی کے پاس علم نہیں, علم کا دروازہ ہے وہ. اور خدا کی قسم لاڑکانے والوں, جہان شاہ صاحب, یہی ایک حدیث کائنات کے ہر مسئلے کا حل ہے اس میں. جی بس تھوڑا سا راستہ میں بنا دیتا ہوں اور آپ بھائی صاحب کے لیے راستہ چھوڑیے تاکہ وہ اسٹیج تک پہنچے, میں آپ کو نتیجہ دوں. درود پڑھیے بآواز بلند. نتیجہ دے کر مصائب نہیں پڑھوں گا, چھوڑتا ہوں. ابھی کیا کہہ رہا ہوں؟ رسول, شہر, علی. سوال وغیرہ کی بابا کوئی گنجائش نہیں آج. ہاں, رسول, شہر, علی. ہاں بولو گے تو بات بنے گی. رسول, مدینہ, علی, دروازہ. یہ بات تو جانتے ہوگے, دروازہ ظہور میں بعد میں ہوتا ہے, ورود میں پہلے ہوتا ہے. یعنی شہر پہلے بنتا ہے, شہر پہلے بنتا ہے,
در بعد میں، لیکن آنے والا در کے پاس پہلے آتا ہے. شہر میں بعد میں جاتا ہے. اب جانتے ہو غضنفر کہتے ہی اس بلا کو ہیں جو فتویٰ پروف ہو. فتووں سے میں نہیں ڈرتا، نہ فتووں سے گھبرانے والا ہوں. کہنے لگا ہوں ہر منکر کی گردن پہ قدم رکھ کے. مجھے نہیں معلوم کس کا چہرہ اترے گا سن کر، کس کے دل سے اترے گی، کس کے دل میں اترے گی. بہرحال کہنے لگا ہوں حقیقت ہے. جھٹلا سکتے ہو تو جھٹلاؤ. علی در، رسول شہر. یہ تو جانتے ہو شہر میں کوئی شاید جا نہیں سکتی جب تک در سے نہ گزرے. شہر سے باہر آ نہیں سکتی جب تک در سے نہ گزرے. ٹھیک ہے نا؟ شہر میں جائے گی در سے ہو کے، شہر سے باہر آئے گی در سے ہو کے. ہاں بس تھوڑا سا راستہ دینے لگا ہوں. یہاں لاڑکانے میں ہے دروازے، گیٹ شہر کے ہیں، دیکھے ہوں گے دروازے. شہر تھوڑا پیچھے ہوتا ہے، دروازہ آگے ہوتا ہے. اب یوں سمجھ لیں یہ شہر ہے، یہ در ہے. در تھوڑا آگے. اب اگر میں شہر کو یہاں لا دوں دروازہ وہیں تو نہیں رہ جائے گا، پھر اس سے آگے آ جائے گا. کہاں ہو کہ اس دنیا میں کھوئے ہوئے ہو؟ یعنی جتنا جتنا شہر آگے، دروازہ خود بخود 2 قدم شہر سے بھی آگے. یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یا اس حدیث کی سیاہی کو کتابوں سے اڑا دو، یا اسلام کا دامن چھوڑ کر کشتی مودت کا بوجھ ہلکا کرو. جب تک حدیث ہے، تمہارا ایمان ہے، تو آؤ میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، یا تو رسول کے معراج کے بھی منکر ہو جاؤ، ورنہ ماننا پڑے گا کہ شہر جہاں جہاں سے گزرا در آگے 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 آگے.